بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں ایک پہلوان تھے، رکانہ ان کا نام تھا۔ بہت مشہور اور بہت قوی پہلوان تھے۔ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ ایک اکیلے آدمی، وہ ایک اکیلا پہلوان رکانہ، وہ 1000 آدمیوں سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ اتنے قوی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت، اتنی طاقت بخشی ہوئی تھی کہ ان کی بدن کی یہ کیفیت تھی کہ اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کی کھال کو زمین پر بچھا دیتے، اس کے اوپر رکانہ بیٹھ جاتے اور نوجوانان عرب سے کہتے کہ اب اس کھال کو کھینچو۔ تو نوجوانان عرب جب کھال کو کھینچتے تھے تو وہ کھال پھٹ جاتی، ٹوٹ جاتی، لیکن وہ حصہ جنبش نہیں کھاتا تھا جس پر رکانہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے قوی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی پیشکش کی اور فرمایا کہ رکانہ، قیامت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر کو ضائع کرتے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رکانہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہ تو عالم ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ ہی سمجھدار ہوں، میں تو ایک پہلوان ہوں۔ آپ مجھ سے کشتی لڑیے، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ پیشکش کو قبول فرما لی۔ اس کے بعد رکانہ اپنی لنگوٹ کس کر میدان میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی آستین کو چڑھا لی۔ اس کے بعد 1-2 داؤ پیچ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی کمر میں ایسے ہاتھ ڈالا اور اس کو ایسے ہوا میں اٹھا لیا جیسے کسی چڑیا کو اٹھایا، اور ہوا میں گھما کے آرام سے، بہت آرام سے زمین پر پچھاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہو رکانہ۔ رکانہ تو حیران، پریشان، سمجھ میں نہیں آیا اس کو تو بتی گل کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج دن تک کبھی بھی مجھے کسی نے بھی نہیں پچھاڑا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ایک بار اور کشتی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر سے میدان میں تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد 1-2 داؤ پیچ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے رکانہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ہوا میں گھمایا، اور ایسے گھما کے آرام سے زمین پر پچھاڑ دیا۔ پھر فرمایا اے رکانہ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم دین حق قبول کر لو گے۔ رکانہ نے کہا کہ آپ کے بدن کی قوت تو ہے نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندر کی ہی تو دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا۔ اس کے بعد رکانہ نے اسلام قبول کیا اور بڑے بڑے کام کو انجام دیا۔ کون سے بڑے کام؟ جو دین کے لیے کام کرنا ہے، جو دین حق کو پھیلانے کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں، جو تبلیغ کے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ تبلیغ گھر بیٹھ کر کرو یا باہر نکل کے کرو، چاہے وہ آپ تبلیغ کسی بھی صورت میں کرو، لیکن دین حق کو پھیلانا ہر مرد اور عورت پر لازم ہے، چاہے وہ سمجھدار ہو، چاہے وہ کوئی پہلوان ہو، چاہے وہ بے عقل ہو، چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے وہ طاقتور ہو، ہر ایک شخص اپنی قوت کے حساب سے دین حق کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، اسلام کو پھیلانے کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی یہ کام بہترین طریقے سے لے۔ اگر کوئی شخص میری ذات سے یا آپ کی ذات سے کوئی اگر جھوٹ سے بھی بچ جاتا ہے نا، یا پھر کوئی نماز کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ہمارے لیے ایک وکٹری ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے ہم نے بھی کوئی کام کیا۔ ہم جہاد نہیں لڑ سکتے، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم دشمنوں کے سر قلم نہیں کر سکتے، ہم کافروں کے سر قلم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ والے ہمارے اندر قوت نہیں ہے نا، ہمارے اندر ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر ہم نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے سر قلم کر لیے اور دین حق کو پھیلایا، تبلیغ کری۔ یہ والا ہمارے اندر جو ہے نا
وہ والا دین ابھی تک ہمارے اندر پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن اس دین کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے پہلے چھوٹے قدم لینے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، نیک کاموں کی دعوت دینی ہے، برے کاموں سے روکنا ہے۔ جب ہم برے کاموں سے لوگوں کو روکیں گے نا تو اس سے ہم خود بھی رکے رہیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نیک کاموں کی دعوت دیں گے تو ہم بھی خود بھی کرنے لگیں گے وہ نیک کام۔ اس لیے نیک کام کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا یہ بہت لازم ہے، اس سے ہم خود بھی بچیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں شروعات کرنی ہے اپنے ہی گھر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والد سے، اپنے والدہ سے، اپنے بچوں سے ہم نے پہلے شروعات کرنی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے تبلیغ کا کام شروع کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔